الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صدق الله العظيم۔ آج کے اس بابرکت اور بامقصد اجلاس کے ذمہ داران اور اس بامقصد میں تشریف لانے والے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے۔ ایسے ماحول میں جو ماحول بڑا ناسازگار نظر آ رہا ہے، ہم بڑے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر شروع سے ملت اسلامیہ کی بلکہ قوم ملت کی رہبری کرنے والی عظیم جماعت جمعیت علماء ہند نے اپنا فرض سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھ کر بڑی کوششوں کے بعد آج کا یہ آپ کے شہر کا بلکہ تعلقے کا عظیم الشان اجلاس اس کا انعقاد کیا، تاکہ آج کے مرض والے اس دور میں جو لوگ اپنا علاج تلاش کر رہے ہیں اور اپنے مرض کی تشخیص کرا رہے ہیں، ان کا علاج بتایا جائے، اور بلا مبالغہ ہر دور میں ملت اسلامیہ ہندیہ کو تھامنے والی جمعیت علماء ہند، اس کے اکابر، اس کے علماء جو ہمیشہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان علماء نے جو لائے عمل ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے شہروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے گھروں میں جہاں جہاں زندگی گزار رہے ہیں اس لائے عمل پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ حالات جو ہمیں ناسازگار نظر آ رہے ہیں، آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہی حالات ہمارے لیے سازگار بن جائیں گے۔ اصل میں ہماری سوچ کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو ہم اتنا خطرناک سوچ لیتے ہیں جتنا اس کی خطرناکی نہیں ہوتی، اور بعض حالات واقعتاً بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ہم اسے ایزی لے لیتے ہیں، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ اور اپنی معمولات زندگی کے ساتھ، تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی گزارنے میں ہمیں جو رکاوٹیں فی الوقت پیش آ رہی ہیں، جس کو لے کر ہندوستان کا چپا چپا پریشان ہے، اس کے رہنے والے مسلمان پریشان ہیں، یہاں تک کہ ہندوستانی ذہن رکھنے والا جو غیر مسلم بھی ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں آپ کو حضرت مفتی صاحب تشریف لانے سے پہلے دو باتیں بنیادی بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہندوستان میں کبھی آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ فی نفسی ہی ہم کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہماری قیادت فرما رہے ہیں، جو ہماری امارت فرما رہے ہیں، جو ہمارے امیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ایسی سوچ اور ایسے بصیرت والے علماء ہمیں دیا ہے کہ وہ اتنا پریشان اور اتنا ناسازگار ماحول ہے، ان حالات کے اندر ایک عام آدمی پریشان ہے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم فوراً حرف شکایت بڑوں پر اٹھا دیتے ہیں۔ کتنی پریشانی ہے، ہمارے بڑے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اتنے حالات ہیں، ہمارے بڑے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں
ہم نے جن کو بڑا مانا ہے الحمدللہ وہ واقعتاً بڑے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ہم اور آپ جوانی کے وقت میں اپنی تجارتوں کے ساتھ اپنے دکان میں اپنے مکان میں رہتے ہوئے اتنا ہندوستان کے حالات کو لے کر کے پریشان ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہمارے امیر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ اکبر، میرے دوستوں، جن کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں عجیب سی روحانیت کا احساس ہوتا ہے، روح میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں حضرت والا دن رات اپنے رفقا کو لے کر اپنے کارکنان کو لے کر ہندوستانی حالات سدھارنے کے لیے اتنے پریشان اور اتنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی نظر میں یہ ججے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء مفتیان اور بھی موجود ہیں، لیکن حضرت نے ان کا انتخاب فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ واقعتاً حضرت کے اندر وہ چیز موجود ہے جو ہمارے اکابر کا ورثہ تھا، سادگی، تقوی، دیانت داری، امانت داری، تواضع، انکساری، ہر وہ چیز جو ہمارے اکابر میں ہوا کرتی تھی، میں خود بھی اپنی 20 سالہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ مفتی صاحب کو بارہا میں نے کبھی بھی ان کو منحرف نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں میرے دوستو بزرگوں، جمعیت علماء ہم نام سنتے ہیں اور اس کا کام بھی سنتے ہیں، لیکن میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اس کا نام سننا اور اس کا کام دیکھنا، اس پر منحصر مت رہو، ڈیپینڈ مت کرو۔ آج کے حالات ایسے ہیں، ہر گھر والا اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، ہر گلی والا اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، ہر شہر والے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، تب جا کر کے حالات سدھریں گے، کنٹرول میں آئیں گے۔ آپ میرے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں، میں میرے بڑے پر ڈیپینڈ ہو جاؤں، وہ ان پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو ہوگا کچھ نہیں۔ جب تک ہم اپنے اکابر کے دست و بازو نہیں بنیں گے، ان کے ہاتھ پیر بن کر ان کا دیا ہوا فارمولا، ان کا دیا ہوا لائے عمل اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں رائج نہیں کریں گے، داخل نہیں کریں گے، تو اس وقت تک میرے دوستوں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تنے تنہا ارشد مدنی کیا کرے گا بتاؤ؟ اور اس کو ماننے، اس کے جاننے والے، ان کے کارکنان، آپ اگر ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو کتنا کر سکتے ہیں ذرا بتائیے۔ میرے دوستو جنازے کو بھی 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہندوستان کے حالات کا جنازہ نکل رہا ہے، آپ اپنے شہر میں ایک پر منحصر ہو جاؤ، کوئی آدمی کسی اور پر ڈیپینڈ کر لے، ہر آدمی کہتا ہے وہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، احساس اپنی ذمہ داری کا نہیں ہے نا، اس لیے، ورنہ تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ تو خود کیوں کچھ نہیں کرتا۔ میرے دوستو بزرگوں، جمعیت علماء یہ اکابر والی جماعت ہے، اللہ والی جماعت ہے، اور میں بتاؤں آپ کو، شیخ الہند کا خون لگا ہے، ان کا پسینہ لگا ہے، بڑے بڑے اللہ والے جو اپنے زمانے کے قطب تھے، اولیاء کے سرتاج تھے، ایسے لوگوں نے اس جماعت کو بنایا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے اس جماعت کے مسلم ہونے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے؟ آپ قبول کرتے ہیں تبھی تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس کے کاموں میں، لیکن یہ نہیں وقتی طور پر آپ چندہ دے دیں، وقتی طور پر آپ نعرے لگا دیں، وقتی طور پر جلسہ آپ جو ہے کامیاب کر دیں، اس پر بس نہیں کیجیے۔ ہمیں اس کے جو ہے فارمولے میں ڈھلنا ہوگا۔ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس پر چلنا ہوگا، اس وقت تک میرے دوستوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، مفتی صاحب کی قیمتی باتیں ہم اور آپ سنیں گے، لیکن مزاج بنا کر جائیے کہ ہم جب تک رہیں گے، اب جہاں کہیں رہیں گے،
जमीयत उलमा के दस्त बाजू बन करके रहेंगे, उसे मजबूत करेंगे। जमीयत उलमा किसी तंजीम का नाम नहीं है, याद रखो ये हमारे अकाबिर का दिया हुआ नजरिया है, वो सोच है, और आज सोच ही की जरूरत है। अगर खुदा ना खास्ता हमारा नजरिया बदल गया, जीते जी हिंदुस्तान के अंदर हम मर जाएंगे। याद रखो हमारा नजरिया अपने अकाबिर का दिया हुआ नजरिया, उसी आइडियोलॉजी पर हमें चलने की जरूरत है। जमीयत उलमा उसी की कोशिश करती है। देखो जमीयत उलमा हर फील्ड में आगे होती है। फर्ज करो किसी फील्ड में जमीयत उलमा नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा का एक काम काफी है कि वो अपने अकाबिर के नजरिए पर कायम है, और वही नजरिया आज आपको देना चाहती है। जिन हालात से हम परेशान हैं, ये हालात आज के लिए नए नहीं हैं। आजादी के वक्त, आजादी से पहले या आजादी के करीब में जो हालात थे, बिल्कुल उसी दौर से हम गुजर रहे हैं। उस वक्त भी लड़ाओ और हुकूमत करो की हुकूमत चल रही थी, आज भी यही घिनौना खेल चल रहा है। मेरे दोस्तों, उस वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना किरदार निभाया था। आज मुसलमानों को उनका किरदार निभाने की जरूरत है। उस वक्त अबुल कलाम आजाद ने अपना किरदार निभाया था, आज हम मुसलमानों को उनका किरदार निभाने की जरूरत है। उस वक्त के हमारे अकाबिर, हमारे अल्लाह वाले, हमारे मुजाहिदीन जो अपना किरदार निभाकर हिंदुस्तान को आजाद कराकर तबख में रख कर दे करके चले गए, उसको संभालने के लिए भी वैसी ही कुर्बानियां देने की जरूरत है। इसलिए कि लड़ाओ और हुकूमत करो, मुसलमान को हिंदू से, खुद मुसलमानों में मसलकी झगड़े डालो, मजहबी झगड़े डालो, ये काम वही वो लोग किया करते थे, और यही उनका हथियार था, और हिंदुस्तान को इसी के बलबोते पर वो कब्जा किए हुए बैठे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, उस वक्त जमीयत उलमा, हमारे उलमा ने जो काम किया था, उसी काम को आज करने की जरूरत है। हमारे हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम फरमाते हैं, कुछ भी हो जाए सबर का दामन हाथ से ना जाने दो। याद रखो, आज के नहीं समझने वाले चंद लोग हैं, और अल्लाह माफ फरमाए बदकिस्मती से चंद उलमा भी उसके अंदर शामिल हो गए हैं। उठे बैठे सेकुलरिज्म पर, जमहूरियत पर पता नहीं ऐसे लंबे लंबे मज़ामीन लिखते हैं कि हो सकता कि समझा जाता है कि इस वक्त यही मुजाहिद है। हजरत फरमाते जहां कहीं रहो, सेकुलरिज्म को मजबूत करने की कोशिश करो। हम मानते हैं हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म आज सकरात के आलम में है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं गया। अब हमारा काम है, जो झाड़ सुकड़ रहा है, सूख चुका है, उसको उखाड़ कर फेंकने से अच्छा है दोबारा पानी दो, फिर उसे हरा भरा करने की कोशिश करो, ताकि वो दरख्त फिर से हरा भरा हो और उसके साए में सुकून के साथ हम जिंदगी गुजार सके। आज नापाक ताकतें इसी चीज को चैलेंज समझती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से सेकुलरिज्म खत्म हो जाए, जमहूरियत खत्म हो जाए। जिस जमहूरियत के लिए गांधी जी की हत्या हुई थी कि तुमने हमारे हिंदुस्तान को एक राष्ट्र नहीं बनाया, अलग जहनियत का राष्ट्र नहीं बनाया, बल्कि तुमने जमहूरी कानून बना दिया, जमहूरी मुल्क बना दिया। मुसलमान यहाँ अजान के साथ रह सकता है, अपनी मजहबी शनाख्त के साथ, और सिख अपनी मजहबी शनाख्त के साथ। इसी की पादाश में गांधी जी की हत्या हुई थी, उनका खून हुआ था। अब जरा समझो गांधी जी कौन थे, किस मजहब से ताल्लुक रखने वाले थे, और उनको मारने वाला किस मजहब से ताल्लुक रखने वाला था। वो लोग सेकुलरिज्म की वजह से अपने ही मजहब के मानने वाले, अपने ही जात के एक बड़े लीडर को, कद आवर लीडर को, महात्मा गांधी का वो खून कर सकते हैं। तो आज सेकुलरिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, जरा सोचो। मेरे दोस्तों, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं आने से पहले दोबारा गुजारिश करता हूं, आपकी कुर्बानियों की सख्त जरूरत है। छोड़ दीजिए, हमें बुलाया जाएगा,
ہمیں دعوت دی جائے گی، ہمیں بے لوث ہو کر کے جمعیت علماء کے لیے قربانیاں دینا پڑے گا، بے لوث ہو کر۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے آپ میں رہے اور سوچتے رہے کہ جب بلاوا آئے گا، جب قربانیوں کے لیے تیار ہوں گے، یہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ ذہناً تیار رہیے، ہر اعتبار سے تیار رہیے۔ جمعیت علماء کا جو بھی تقاضا آئے گا، جمعیت علماء جب بھی جہاں بھی آواز دے گی، ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حضرت کا فوراً خطاب شروع ہوگا۔ آپ تمام حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔